السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ ظہیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل وائس آف یوتھ۔ ناظرین، وائس آف یوتھ ہر قسم کے مذہبی، لسانی، علاقائی اور سیاسی تعصب سے بالا تر ہو کر نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ سید نوید حسین شاہ کاظمی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تو شاہ صاحب، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں بہت اور بڑھیا راجا صاحب آپ کا، آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، آپ سے میرا آج کا پہلا سوال ہے کہ آپ یوتھ امپاورمنٹ کو کس طرح سمجھتے ہیں اور آپ کے خیال میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ بھائی صاحب، بہت بیسک کوشچن آپ نے کیا، بہت ہی بہترین کوشچن کیا آپ نے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ یوتھ امپاورمنٹ ایک آپ یہ سمجھے کہ ایک چیپٹر بن چکا ہے پورے پاکستان کے اندر۔ یوتھ امپاورمنٹ بیسیکلی نوجوانوں کے لیے ایسے اصول پیدا کرتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ لیں آج کل ہمارے معاشرے میں یوتھ امپاورمنٹ کے نام سے بہت سی فلاح بہبود کی جو ہے نا تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن ہم اس میں تھوڑا سا ایڈیشن یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو یوتھ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو پروان چڑھانا چاہیے۔ کس طرح؟ آپ دیکھ لیں، خود مختاری جو ہے نا، خود مختاری جسے ہم کہتے ہیں، جب یوتھ خود مختار ہو جائے گی، وہ آگے نکلنے کے معاشرے کے اندر مثبت کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہی وہ یوتھ ہے جو پاکستان میں ایک ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، کسی بھی نیشن کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے یہ۔ ہمارے پاکستان میں ایک المیہ ہے کہ پاکستان میں ہماری جو یوتھ ہے 64% یوتھ وہ جو ہے بالکل آپ پاکستان کی پڑھی لکھی عوام ہے، لیکن ان کے پاس جابس نہیں ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں ہے، آگے نکلنے کے مواقع نہیں ہیں۔ اب یوتھ بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے حکومت کو، حکومت دیکھ رہی ہے یوتھ کو۔ تو ہم اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہم نے بنایا ہے کہ تاکہ ہم لوگوں کو روزگار کے لیے نئے مواقع پیش کر سکیں، تاکہ وہ آگے نکل سکیں راجا صاحب۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 64% آپ کی جو یوتھ ہے وہ ساری کی ساری لٹریٹ ہے یا الٹریٹ ہے؟ نہیں سر، اس میں اس طرح ہے راجا صاحب، 31% جو ہے نا، جو آپ اگر اٹھا کے دیکھ لیں، 31% یوتھ ایسی ہے جو 64% تو وہ ہے جو پڑھی لکھی عوام ہے، اس میں 31% ایسی ہے جو بالکل بے روزگار ہے، اور 29% ایسی یوتھ ہے ہماری جو بالکل ان پڑھ ہے، جس نے بیسک تعلیم حاصل کی ہے، بس اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسی ڈگری یا پروفیشنل ڈگری جسے ہم کہتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ شاہ صاحب، پروفیشنل ڈگریز جن لوگوں کے پاس ہیں یا یوتھ جو پروفیشنل ڈگریز لیے بیٹھے ہیں، تو وہ کس حد تک کامیاب ہیں پاکستان کے اندر؟ راجہ صاحب، پاکستان میں تو المیہ ہے نا ہمارا یہ، جی دریافت تو تب ہوں کہ آگے آپ کے پاس انڈسٹریز ہوں، آپ کے پاس نئے مواقع ہوں، ہماری یہ ٹیکنالوجی جس طرح پروان چڑھ رہی ہے، اس قسم کے کوئی ادارے یہاں پہ کھل جائیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں یوتھ تو بالکل ہی یہاں یعنی یہ سمجھے کہ وہ پس چکی ہے، ٹھیک ہے، کوئی انڈسٹری کا نظام نہیں ہے یہاں پہ، کسی قسم کی مینوفیکچرنگ کا کوئی ایسا نئی ادارہ نکل رہا کہ جس میں یوتھ اپنا جا کے جو ہے نیو کریشنز ہو۔ نیو کریشن نہیں ہے، کوئی انوینشن نہیں ہے، بالکل یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری یوتھ کو جو ہے نا تھیوریٹیکل چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، پریکٹیکل کی طرف انہیں لے کے نہیں جایا جا رہا۔ تو کیا اس کی ذمہ دار ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100% ہمارے تعلیمی ادارے ہی ہیں؟ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ یہ راجہ صاحب دیکھیں نا کہ ہماری جو یونیورسٹیز کالجز میں جو پڑھائی جا رہی ہے تعلیم، اب وہ دیکھیں، وہ بیسک اس کو آپ اس پہ غور کریں، اس میں کوئی پروفیشنل چیزیں نہیں پڑھائی جا رہی، اسکل چیزیں نہیں پڑھائی جا رہی بچوں کو، یعنی کہ آپ تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن ان کو یہ مزاج نہیں دیا جا رہا کہ آپ نے جا کے کاروبار کس طرح کرنا ہے، بزنس کس طرح کرنا ہے، اسکل کس طرح اپنے امپروو کرنے ہیں، تاکہ آپ جا کے آگے اپنے آپ کو جو ہے نا منوا سکیں۔ لیکن پاکستان کی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو جہاں بھی جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان سب کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک پروفیشنل ایجوکیشن فراہم کر رہے ہیں، تو کیا ان کے یہ دعوے کس حد تک ٹھیک ہیں یا؟ اور صاحب، اس میں اس طرح ہے نا کہ دعوے تو چلیں کر رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں تعلیم، ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے کہ بہت سے بڑے بڑے ادارے ہیں ہمارے پاکستان میں، بہت سی یوتھ یہاں سے پڑھ کے نکل رہی ہے، اچھے عہدوں کے بھی چاہ رہی ہے، ٹھیک ہوگا۔ لیکن میرا جو مدعا ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، آپ اسی بات کی طرف آؤں گا کہ ایک اسکلڈ جو لیبر جو ہے نا، اسکلڈ لوگ آپ اپنی یونیورسٹی سے نہیں نکال رہے، جن کے پاس کوئی ٹیکنیکل ہنر ہو۔ ایک بچہ ہے نا، آپ وائیہ صاحب یہ نوٹ کریں، ایک بچہ ہے، ایک بچے کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس ٹیلنٹ کو پروان نہیں چڑھاتے ہم۔ ایک شخص کے اندر اگر ٹیلنٹ ہے، وہ میکینیکل اس کا دماغ ہے، میکینیکل چیزوں کی طرف وہ فروغ دے رہا ہے اپنے دماغ کو، تو اس کو گھر سے دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے بتائیں اس کا اسکلڈ آپ نے مار دیا نا، ٹھیک ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارے پاکستان کے لیے۔ بہت اچھا۔ اچھا، اسی کے ساتھ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے خیال میں تعلیمی ادارے اور اساتذہ جو ہیں وہ
نوجوانوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بااختیار بن سکیں؟ اس میں راجہ صاحب سب سے بہترین جو حل ہے کسی بھی ادارے میں، تو آپ وہی میں بات ہے بار بار میرا ہے کہ پریکٹیکل فقدان ہے، ٹیکنیکل چیزوں کی طرف نہیں لے کے جا رہے۔ اور سب سے بڑی سوچ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ادارے ہیں وہ جب بچہ یہاں سے نکلتا ہے کسی بھی یونیورسٹی سے پاس ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہے، میں نے نوکری کرنی ہے، اچھی جاب صحیح ہے۔ کرنی ہے میں، ٹھیک ہے؟ وہ جاب اسے کہاں تک لے کے جائے گی؟ ایک لمیٹڈ لیول تک لے کے جائے گی۔ یونیورسٹیز کے اندر بیسیکلی یہ ہونا چاہیے کہ آپ کاروباری بزنس لوگوں کو سکھائیں کہ بزنس کس طرح کرنا ہے آپ نے۔ کسی ملک کا بھی آپ اگر دار دیکھیں وہ بزنس پہ چل رہا ہے، آپ کی نوکری پیشہ لوگوں پہ نہیں چل رہا۔ تو بچوں کو ہم یہ تعلیم ہی نہیں دے رہے کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے، کون سا کاروبار کرنا ہے، کاروبار کی طرف رجحان ہی نہیں دے رہے ہم۔ اس وجہ سے ہمارے نوجوان نوکریوں کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہوتے ہیں نا، نوکری کی نخرا، نوکر کے نخرا کے۔ جی جی، تو راجہ صاحب اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں نا، جب تک ہم ٹیکنیکل اسٹڈی کی طرف نہیں آئیں گے، لوگ کاروبار نہیں کریں، نئے نئے ادارے نہیں کھلیں گے، انڈسٹریاں نہیں کھلیں گی، تو ہمارا ملک جو ہے نا بد سے بدتر استحال ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہر بندے نے اگر بزنس ہی کرنا ہے تو بزنس جو بھی بندہ کر رہا ہے اس کے آگے جتنے لوگ ورکر ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ملازم ہی ہوں گے، تو وہ ملازمت کیسے ہوگی؟ بہت زبردست بات کی راجہ صاحب نے۔ میرا دیکھیں نا، آج آپ دیکھیں پاکستان کے اندر 30% لوگ ایسے آپ کنسیڈر کر لیں جو ان پڑھ ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں۔ یہی کاروبار اگر پڑھا لکھا بندہ ہے، یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو کے اگر بندہ کر رہا ہے، وہ اس کو اور زیادہ انہینس کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک شخص ہے، اس کو اگر کمپیوٹر نہیں آتا، ٹھیک ہے، ٹیکنیکل چیزیں نہیں آتی، اے آئی نہیں آتی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں آتی، اس میں اپنے لیے بندے رکھے ہوئے ہیں آگے، ٹھیک ہے، ان کو تنخواہ دے گا۔ وہی شخص ایک پڑھا لکھا بندہ جب یہ کام کرے گا، یہ سارے کام خود ہینڈل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جب پڑھا لکھا بندہ کرے گا تو اس کے آگے جو لوگ آئیں گے وہ اس قسم کے ٹیکنیکل لوگ ہوں گے جو زیادہ تعلیم نہیں ہوگی ان کے پاس۔ جیسے انڈسٹری میں آپ دیکھیں، انڈسٹریز ہوتی ہیں بہت سی، ان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اسکل ان کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کو مینیج کر کے وہ ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پڑھا لکھا بندہ وہ ملک کو اور اپنے بزنس کو انٹرنیشنل لیول تک لے کے جا سکتا ہے، تو یہ فائدہ ہے نا۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن اسی کے ساتھ اگر ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے، کامن سا ایک نقطہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ آ، جب یہ بات ڈسکس کی جاتی ہے کہ ان پڑھ لوگ بڑے بڑے بزنس مین بنے ہوئے ہیں جبکہ پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ہولڈرز جو ہیں وہ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں۔ جاب کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یا ہماری یوتھ کے ذہن میں، چونکہ ہم یوتھ کی بات کریں تو یوتھ کے ذہن میں ایک بات آتی ہے اور آج کل یہ عام دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ ہر بندہ، یعنی کہ جو بھی ہماری یوتھ میں سے جس سے بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ پڑھنے کا کیا فائدہ، جب ڈگریز ہم لے لیتے ہیں تو ان ڈگریز سے ہمیں کیا فائدہ، جبکہ ایک دیکھیں وہ ہمیں مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں بندہ، فلاں کسی کا نام لیے بغیر میں کہوں گا کہ وہ بڑے بڑے بزنس مین بن گئے، ان کے پاس وہ اتنے وہ اربوں پتی ہیں، بلینئر بن چکے ہیں، تو ان کے پاس تو کوئی اتنی خاص ایجوکیشن نہیں ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایجوکیشن سے آپ اگر جب لنک کریں گے معاشرے کو یا اپنے روزگار کو یا کاروبار کو، تو پھر یہ چیز تھوڑی سی دوسری طرف چلی جاتی ہے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تعلیم یافتہ شخص جو ہے نا، تعلیم یافتہ شخص وہ کسی بھی معاشرے میں جب وہ کچھ بھی کام کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، راجہ صاحب وہ کاروبار کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے پیش کر سکتا ہے، اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ اب ایک شخص ان پڑھ ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، لیکن وہ رسک لے رہا ہے، اپنی زندگی میں ایک رسک لے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ رسک لے کے آگے بڑھتا ہے، کرتے کرتے وہ کوشش کرتا ہے اس کا کاروبار آگے نکل جاتا ہے۔ کسی بھی کاروبار کے لیے صرف یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی بھی کاروبار کو پڑھا لکھا بندہ کرے گا، اس کے لیے فائدہ ہے، زیادہ انہینس کر زیادہ انہینس جی، کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ وہ یہ اپنے بزنس کو انہینس کر سکتا ہے، جبکہ اس کی بنسبت ان پڑھ شخص وہ ایک لمیٹڈ اس تک جائے گا، اس سے آگے وہ بھی نہیں بڑھ سکے گا، مشکل ہوگا اس کے لیے۔ جہاں پہ آپ نے بہت سے باقی تعلیمی نظام کے اندر جو آپ نے کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، تو اسی سے ریلیونٹ میں آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے آج کے دور میں سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں اور ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ راجہ صاحب، نوجوانوں کے لیے سب سے بڑے چیلنجز تو وہی جو کہہ رہا ہوں، بے روزگاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اس میں ان پڑھ اور پڑھے لکھوں کی بات نہ کریں، اوور آل بات کریں، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہی مسائل ہیں، اور جو ان پڑھ ہیں بیچارے ان کے لیے یہی مسائل ہیں کہ بے روزگاری ہے، معاشی ان کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کے روزگار کا، ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ آمدن نہیں ہے، جب ان کے پاس ذریعہ آمدن نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ غلط ٹریک پہ جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، ٹک ٹاک کے اندر آپ چلے جائیں، انسٹاگرام کے اندر چلے جائیں، آپ دیکھیں 10% ہی آپ ایوریج لگا لیں، آپ کی یوتھ کیا کر رہی ہے؟ کچھ لائکس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ اچھی معاشرے کو کس طرح، یعنی کہ اس کے ساتھ جو ہے نا فاشی کی جا رہی ہے، نیگیٹو چیز نیگیٹو کی طرف تو دیکھنے والے ہیں وہ بھی ہم لوگ،
ہم وہی چیز دیکھے جا رہے ہیں اور ہم پروموٹ کر رہے ہیں. پرپوز کر رہے ہیں. جب آپ پڑھے لکھے لوگ جب معاشرے میں آئیں گے وہ اس چیز کو سمجھیں گے, ان کے اندر ایبلٹیز آ جائیں گی کمانے کی, ان کا معاشی طاقت ان کے اندر جب آ جائے گی, معاشی ان کے اندر جب وہ معاشی طور پہ بالکل مضبوط ہو جائیں گے, جی جی تو وہ اس طرف کم از کم ہماری ریشو آ جائے گی. ابھی آپ آ، دیکھیں پیسے کمانے کے لیے جی جی سوشل میڈیا کو کتنے برے طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے بالکل راجا صاحب. تو یہ ہماری حکومت کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. بالکل ایسی ہے, اس پہ باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ شاہ صاحب دیکھیں اقبال کے شاہین آج کل کہاں کہاں ان کی پروازیں کدھر کدھر ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹک ٹاک سے ہوتی ہوئی بالکل فیس بک, انسٹا, اور یعنی کہ جو اقبال کا خواب تھا اور جو وہ چاہتے تھے, تو آج کے اقبال کے شاہین کہاں کہاں پہ ہمیں ملتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. ایسا ہی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اخلاقی قدریں ہماری کس قدر پامال ہوتی جا رہی ہیں اور ہم کس رستے پہ نکل چکے ہیں. شاہ صاحب, آپ کے خیال میں سوشل میڈیا کی جو بات ہو رہی ہے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا یوتھ امپاورمنٹ میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے راجا صاحب, آج کل جو ہمارا اگر پورے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کی بات کریں, پوری دنیا ڈیجیٹل ہو رہی ہے اس وقت. ڈیجیٹلائز دنیا اس وقت آ کے مذہب کے سامنے ہے. ابھی دیکھیں اے آئی آ چکی ہے, آرٹیفیشل ٹیکنالوجی. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص جس کے پاس اے آئی کا نو ہاؤ نہیں ہوگا کیسے سروائیو کرے گا. ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ اے آئی کے آنے سے کتنے نیگیٹو چیزیں بھی آ رہی ہیں, کیونکہ دنیا میں جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں نا, اس کے بھی دو اسپیکٹس ہیں ہمیشہ. اب اللہ نے آگ بنائی ہے تو اس کا بھی آپ دیکھ لیں کہ آگ جلانے کے لیے بھی ہے اور آپ کو فائدہ پکانے کے لیے بھی ہے. ایسی ٹھیک ہے, اسی طرح انسان بھی جو چیز تخلیق کر رہا ہے اس میں بھی نیگیٹو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں. ایسی لیکن ہم اگر اس کی پازیٹیوٹی کی طرف جائیں, آپ اے آئی کو دیکھیں, اے آئی کی ابھی دنیا میں ایسا آ چکا ہے کہ اگر آپ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہماری یوتھ, تو آپ مجھے بتائیں وہ آگے کس طرح سروائیو کرے گی. ایسی اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ اس طرف انہوں نے آج تک آئی ٹی کو جو ہے نا, انہیں صحیح طریقے سے یہاں پہ پاکستان میں فیوری رہی ہے. ٹھیک ہے, اے آئی کو کس طرح دے گی. جب اے آئی کو نہیں آئے گا تو ہماری عوام کا کیا ہوگا. وہی میں آپ کو بتانا, ٹک ٹاک والا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیسے کمانے کے لیے پھر غلط راستہ سے نکلیں گے. وہ تو ایسی ہے شاہ صاحب. ہمارے یعنی کہ جو نوجوان ہیں, تو وہ تو خود اے آئی ان سے پریشان ہو گئی ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ اے آئی کو کس کس اعتبار سے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور کیا کیا اس سے کام لے رہے ہیں. خود اے آئی بھی پریشان ہو چکی ہے. ایسا تو بالکل آپ ایسا کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ بہت کو ہماری کتنا فائدہ؟ دیکھیں ٹک ٹاک پہ اگر آپ چلے جائیں تو ملینز کے حساب سے ویوز ہیں وہاں پہ. اس طرح ان کی جو ہے وہ لائکس بھی, ہر چیز, یعنی کہ وہ وائرل ہو جاتی ہیں چیزیں. جبکہ ہمارا دیکھیں اب یوتھ نے جو کام کرنے تھے, جس سے ہمارے یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان کو تعمیر و ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا تھا, ہماری یوتھ نے ایک تعمیری کردار ادا کرنا تھا. لیکن اس کے برعکس ہم جو ہیں وہ فحاشی اور ریانی کی طرف اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب واپسی کا راستہ بھی ناممکن سا نظر آ رہا ہے. لیکن اللہ نہ کرے, ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے کوشش کی, اور ہم جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. یوتھ امپاورمنٹ کے ساتھ ساتھ جو اخلاقی قدریں ہیں یوتھ کے اندر, ہم وہ بھی بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں آپ کے خیال میں نوجوانوں کو خود پر اعتماد کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ ویسے صاحب بات وہی ہے کہ گھوم پھر کے ہماری بات وہاں پہ آ جاتی ہے کہ جب ایک شخص پورے طریقے سے اسکل نہیں ہوا کسی کام میں بھی, ٹھیک ہے نا, کسی کام میں بھی اسکل اس کے پاس نہیں ہوگا, وہ کیسے اعتماد اس کے اندر بحال ہوگا. دیکھیں نا, ہمارے پیرنٹس ہیں, ہمارے پیرنٹس جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جب وہ گرو کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو کانفیڈینس لیول جو ہے نا, اس کو گروم کرنا بہت ضروری ہے. جب بچے کے اندر آپ کانفیڈینس لیول گروم نہیں کریں گے یا اس کو چھوٹی موٹی باتوں سے, میں آپ سے ایک بات کروں, ایک لفظ ہے نا فیلئر ایکسیپشن. جی جی جب بچے کے اندر فیلئر ایکسیپشن آپ نہیں ڈالیں گے, واجہ صاحب ایک بچہ فیل ہو کے آ جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں کیا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ, بری نظر بری نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے, اس کو ٹانٹ کیا جاتا ہے. ایسی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص اگر بچہ آپ کا فیل ہو کے آتا ہے نا, آپ اس کو اسی طرح رسپانس دیں جس طرح اگر وہ اچھے نمبر لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہو. یعنی اس کے اندر فیلئر ایکسیپشن اس کے اندر آ جائے کہ بھائی میں فیل ہو گیا ہوں لیکن کوئی بات نہیں, خیر میں ٹرائی کروں گا, پھر ٹرائی کروں گا. جب یہ چیزیں معاشرے میں جب اس کا فقدان ہو رہا ہے نا, اس وجہ سے کانفیڈینس لیول بچوں کا لوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہی بچہ پہ کرتے کرتے آپ کو پتہ ہے وہ بالکل نیچے چلا جاتا ہے, اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے. یہ ہماری کچھ کمزوری ہے ہمارے معاشرے کی, ٹھیک ہے نا.
فیلئر ایکسیپشن نہیں ہے ہمارے اندر، ہمارے ٹھیک بچوں ہو کے گیا۔ اندر، اور ہمارے اندر جی، جی، شاہ صاحب اسٹریس اسی طرح آپ جیسے آپ نے ایک نشاندہی کی ہے ایک چیز کی، تو ساتھ میں میرے خیال سے اس کے لیے تو پھر پہلے والدین کی جو ہے تربیت کرنا زیادہ ضروری ہوگا، چونکہ دیکھیں آج کل تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے جیسے پوچھا کہ خود اعتمادی کیسے پیدا ہوگی، تو والدین دیکھتے ہیں بچے جہاں بھی گڑبڑ کریں یا کچھ میں ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں، ان کو لیپ ٹاپ کی طرف جو وہ منہ کر دیتے ہیں وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے، تو کس طرح ہم پیرنٹس خود ہی یعنی کہ اس لیول پہ ہیں کہ ان کی تربیت ہی نہیں ہے، تو بچوں کو کیا خاک جو ہے وہ آگے پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، چیزیں کس طرح لے کے چلیں گے؟ راجہ صاحب اس میں بھی بڑی کمزوری ہے ہمارے معاشرے کی، پیرنٹس کونسلنگ بہت ضروری ہے۔ آج کل بچوں کی کونسلنگ سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ پیرنٹس کی کونسلنگ کریں۔ پیرنٹس کی کونسلنگ اس لیے ضروری ہے، جس طرح آپ نے نشاندہی کی بھی زبردست نشاندہی کی، آج کل مائیں کھانا کھلاتے وقت ہی بچوں کو سامنے رکھ کے موبائل کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں، اس سے بہت سی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ بچوں کو جب ہم اس طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا ٹائم سیو ہو رہا ہے، یا بچے ہمارے چلیں اپنا کام کر رہے ہیں تو وہ بہت بڑا معاشرے کا جو ہے نا المیہ بن چکا ہے اس وقت۔ یس، اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے اندر آپ جب کھیل کود کا یا فزیکلی فٹنس کا اس کے اندر جب وہ کوشش نہیں کریں گے، آج کل بچوں کے لیے فزیکل فٹنس تو بہت دور رہ چکی ہے۔ آج کل بچوں کو اگر مطلب کھیلنے کودنے کا جو سین ہے نا، اس کو اس طرح کریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ جا کے موبائل پہ گیم کھیل لیں، آپ ٹیلی ویژن دیکھ لیں، یہ ان کی مطلب فزیکل پریکٹس ہو رہی ہے۔ حالانکہ فزیکل پریکٹس جب آپ کرنی ہوتی ہے، ہم بچے کے ساتھ کھیلیں، ٹھیک، بچے کے ساتھ تھوڑا ٹائم اس کو اسپینڈ، ٹائم دیں ایسی۔ اس کے ساتھ گھر میں چھوٹی چھوٹی بالز لیں، اس کو ایکٹیویٹیز کروائیں، گھر کے اندر نہیں کرواتے۔ ٹھیک ہے، پلے گراؤنڈز ہمارے یہاں یہ بھی علمی چلیں، پلے گراؤنڈز نہیں بھی ہیں تو آپ گھر کے اندر بھی، چھوٹا گھر بھی ہو، وہاں پہ ایک روم کے اندر بھی آج کل آپ کو پتہ ہے فزیکل ایکٹیویٹیز کرنے کی بہت زیادہ وہ آج کل یہ چیزیں ہیں کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں۔ تو راجہ صاحب بہت بڑا برہان ہے یہ، وہ بہت بڑا یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم خود ابھی مطلب میں خود والد ہوئے، تو اب میں جب دیکھتا ہوں میرے بچے مثال کے طور پہ موبائل یوز کر رہے ہوں اور اوور ٹائم یوز کر رہے ہوں، تو بہت زیادہ دل خفا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بہت زیادہ اس کا مائنڈ کس طرف چلا جائے گا، کس طرح یہ مینیج کرے گا، کیونکہ وہ مائنڈ ہضم کرنے کی اس کی چیز ہی نہیں ہے نا، جی، جی، اس کا دماغ چھوٹا ہے، جس طرح بچے کا مید ہے چھوٹا، امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، اس کو آپ ہیوی چیزیں کھلائیں تو کیا ہوگا؟ تو جب اس بچے کو آپ موبائل دیکھیں، اسکرین ٹائمنگ اس کی زیادہ ہوگی، تو سوچیں اس کے ساتھ کیا بنے گا، اس کا کانفیڈینس لیول، اس کے اندر کی ساری ایبلٹیز کدھر چلی جائیں گی۔ تو ایسی یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، بہت بڑا المیہ۔ ٹھیک ہوگا۔ اور شاہ صاحب میں تو ایک بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ اتنی بھاری بھرکم فیسیں دے رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے آپ ان کی تربیت کریں گے؟ سکولز ہیں نا، وہ کریں گے، تو آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ تو آپ کے سکولز اچھی والی تربیت کر جو رہے ہیں۔ راجہ صاحب اب سارا کچھ ہم اسکول پہ تو نہیں ڈال سکتے نا، کچھ چیزیں چلیں اسکول بھی مینیج کرے گا۔ اب کچھ ٹائم جو وہ گھر میں گزارتا ہے اس پہ یہ دونوں طرف، یعنی کہ ٹیچرز کو بھی چاہیے، اسکول کے اندر جو سسٹم ہمارے بنے ہوئے ہیں ان کو بھی سیٹ کرنا چاہیے، اور جو پیرنٹ کونسلنگ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ پیرنٹس کے اندر جب یہ چیز جب تک نہیں آئے گی، یہ شعور اس قسم کا بلڈ نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے نا کس طرح آپ نے ان کا کانفیڈینس لیول، ان کے اندر جو ان کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں۔ اچھا بچے کا ایک بات بتاؤں آپ کو، بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ راجہ صاحب یہ چیک کریں کہ بچوں کے اندر جب بچے گروم کر رہے ہوتے ہیں نا، بہت ہی کم ٹائم میں پتہ چل جاتا ہے یہ بچہ کس طرف اس کا دماغ جا رہا ہے، اور کس طرف یہ اس کا ذہن ہے۔ تو بچے کو اسی لائن کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیتیں دی ہوتی ہیں نا، جی، ایسی اس کے مطابق آپ کیوں نہیں چاہ رہے ہوتے؟ ایک بچہ اگر انجینئر نہیں بننا چاہ رہا تو آپ اس کو زبردست، فورس کیوں کر رہے ہیں کہ وہ انجینئر بنے؟ ٹھیک، ٹھیک ہے، ایک بچہ، آج کل مسئلہ یہ بھی بنا ہوا ہے نا، 9 to 5 جو شخص جاتا ہے نا گھر سے، تو اس کو کہتے ہیں یہ کام کر، ہوں، 9 to 5 وہ کام کر رہا ہے، اور ایک شخص گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اگر مطلب یوٹیوب سے یا انسٹاگرام سے یا اچھے پازیٹیو وے سے کچھ ارننگ کر رہا ہے، یا اچھا، فار ایگزامپل ہمارے یہ بھائی ہیں جو کیمرہ مین ہوتے ہیں، جی، جی، یہ مختلف شادیوں میں جاتے ہیں، مختلف ایریا میں جا کے یہ ولاگز کرتے ہیں، بلاگنگ کرتے ہیں، فوڈز کی وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ولاگ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ کیا کرے؟ ایسے فضول ان سمجھا جاتا ہاں ان کو مطلب ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے نا۔ ہے۔ جی، جی، تو ہمارے معاشرے میں 9 to 5 والا وہ کام کر رہا ہے، اور باقی جو کام کر رہے ہیں وہ فارغ ہیں، اچھا یہ بھی ایک المیہ ہے۔ یہ بڑی عجیب سوچ ہے آج کل ہمارے اس معاشرے میں۔ بہرحال اچھا ہم صرف آخری کوشچن آپ سے یہ کرنا تھا کہ نوجوانوں کے لیے سب سے بڑے مواقع کیا ہیں اور ان سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا سر نوجوانوں کے لیے اگر آپ فزیکل اس پہ بات کریں، بزنس کاروبار کی بات کریں، تو پاکستان میں تو ناممکن ہے فی الحال۔ تو میرے حساب سے نوجوانوں کو بالکل ڈیجیٹل دنیا کی طرف آنا چاہیے۔ یوٹیوب ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، آپ کا امیزون ہو گیا، آپ کا اے آئی جو ٹول آ گیا ہے، اس کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور جو لوگ آج دیکھیں نا، پوری دنیا میں آپ دیکھیں ہمارے نوجوان جو ہے یوٹیوب سے اچھے طریقے سے ارننگ کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے نا؟ ان کے پاس فزیکل جب نہیں ہے سسٹم، ان کے پاس فزیکل یہاں پہ کاروبار ہی نہیں ہے پاکستان میں، جو کاروبار چل رہے تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کس حد تک وہ گر چکے ہیں۔ تو یوٹیوب کی طرف نوجوان آئیں، ڈیجیٹل دنیا کی طرف آئیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم ابھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، یہ پوڈ کاسٹ ہم دیکھیں نا ایک مختلف زاویے سے لوگ کرتے ہیں پوڈ کاسٹ۔ جی ہماری پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم یوتھ کو امپاور کریں، یوتھ کو یہ چیز بتائیں کہ آپ بے شک آپ کے پاس اگر کوئی اور کاروبار فزیکل نہیں ہے تو آپ اس ڈیجیٹل دنیا کی طرف آ جائیں، آپ ٹھیک ہے یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو، اپنے اسکل کو جو ہے نا فوکس کریں اس کے اوپر۔ صاحبزادہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ ناظرین، انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔